ان کلمات سے اللہ کی غیبی مدد، غیب سے اشرفیوں سے بھری تھیلی آ گری۔ مشہور امام القرا والتجوید حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں خود افلاس و تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا۔ احباب و متعلقین میں سے جن پہ تکیہ تھا انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ نوبت فکر و فاقہ تک جا پہنچی۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک رات جنگل میں چلا گیا اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر عاجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر ان مقدس کلمات کے ذریعے دعا مانگنی شروع کی۔ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں، میں دعا سے فارغ ہو کر ابھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے غیب سے ایک تھیلی آ گری۔ میں نے اسے من جانب اللہ نعمت سمجھ کر اٹھا لیا۔ کھول کر جو دیکھا تو اس میں 80 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس کے علاوہ ایک قیمتی سرخ یاقوت بھی تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے میں نے اپنے مصرف میں لے لیا، جسے میری اولاد کی اولاد پشت با پشت تک کھاتی رہی۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دن پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے، پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے۔ ایک یہودی اس وقت وہاں موجود تھا، اس نے بھی یہ ارشاد عالی شان سن لیا۔ اپنے گھر میں رات کو جب پانی پینے لگا تو بیوی سے بولا چراغ لے آؤ۔ بیوی چراغ لے آئی تو روشنی میں دیکھا کہ پانی کے پیالے کی تہہ میں ایک سیاہ بچھو تھا۔ صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنے سے جان کی حفاظت ہو گئی، وہ دین کتنا پیارا ہوگا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا، بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اس نے عرض کیا، بوڑھی عورتوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا کریں گے، اس طرح کہ وہ نوجوان ہوں گی، ہم عمر ہوں گی اور ان کے دلوں میں اپنے شوہروں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی، وجہ یہ ہے وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی، میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے اس کی ایک بکری پکڑ لی، چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ پھر بھیڑیے متوجہ ہو کر بولا، درندوں کے دن اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ حب میرے سوا اس کا کوئی چرواہ نہ ہوگا، جب میرے سوا اس کا کوئی چرواہ نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بول اٹھے، سبحان اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس واقعہ پر ایمان لایا اور ابو بکر عمر بھی، حالانکہ وہاں ابو بکر عمر موجود نہیں تھے۔ دیوس اور رجلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمبر 1 دیوس، نمبر 2 رجلہ، نمبر 3 شراب کا عادی۔ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شراب کے عادی کو تو ہم نے پہچان لیا، لیکن یہ دیوس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر والوں کے پاس آنے والوں کی پرواہ نہ کرے کہ کون ہے، محرم ہے یا نہیں، ان سے پردہ ضروری ہے یا نہیں، یعنی بغیرت کو دیوس کہتے ہیں۔
عرض کی گئی رجلہ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، یعنی مردوں کی سی شکل و صورت، بال، لباس اور انداز اپنائیں، جہنمی عورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ براہنہ ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑے گناہ ہیں، آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے اور میں راوی نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہو اتنی دنیا تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے جتنا سامان کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور خبردار دنیا کے طلبگار مالداروں کے پاس مت بیٹھنا، اور کپڑا پرانا ہو جائے تو اسے مت اتار پھینکو بلکہ پیمند لگا کر پہنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو ان کو کتنی سخت سزا ہوگی، وہ شخص جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی میں اسے موت آ جائے، وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس سے مال اور اپنی غفلت کے ساتھ خیانت کرے۔ مشہور امام القراء والتجوید حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ خود ایک واقعہ سناتے ہیں، ایک مرتبہ میں خود افلاس و تنگ دستی میں مبتلا ہو گیا، احباب و متعلقین میں سے جن پہ تکیہ تھا انہوں نے بھی منہ موڑ لیا، نوبت فکر و فاقہ تک آ جا پہنچی، بالآخر مجبور ہو کر ایک رات جنگل میں چلا گیا اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر عجز و انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر ان مقدس کلمات کے ذریعے دعا مانگنی شروع کی۔ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں میں دعا سے فارغ ہو کر ابھی اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے غیب سے ایک تھیلی آ گری، میں نے اسے من جانب اللہ نعمت سمجھ کر اٹھا لیا، کھول کر جو دیکھا تو اس میں 80 سونے کی اشرفیاں تھیں، اس کے علاوہ ایک قیمتی سرخ یاقوت بھی تھا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے میں نے اپنے مصرف میں لے لیا جیسے میری اولادوں کی اولادیں باپشت تک کھاتی رہیں۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں یا مسبب الاسباب و یا مفتح الابواب یا سامع الاصوات یا مجیب الدعوات یا دافع البلیات یا قاضی الحاجات اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کی سبب سے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔